السلام علیکم، میں ہوں انعام اللہ خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور انتہائی اہم تھیوری لے آیا ہوں۔ آج کی جو تھیوری ہے وہ تھیوری آف اتھارٹی ہے۔ تھیوری آف اتھارٹی یہ میکس ویبر نے پیش کی تھی، تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو۔ دا لیگل رائٹ آف این انڈیویجول اور گروپ ٹو ایکسرسائز کنٹرول اوور ادرز ایکشن، یعنی کہ یہ ایک شخص کا یا ایک گروہ کا ایک ایسا لیگل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اسی لیگل رائٹ کو استعمال کر کے جو دوسروں کا ایکشن ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ میکس ویبر کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون کا احترام ہوگا وہاں پہ اتھارٹی کے خاص پرنسپل ہوں گے، جس پرنسپل کے تحت اتھارٹی کیا ہوگی، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کو ہم کوئی اتھارٹی دے رہے ہیں تو کوئی خاص ہم نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہوں گے جس کو وہ شخص فالو کر کے اتھارٹی لے رہا ہوگا۔ اگر کسی شخص کو ہم اتھارٹی نہیں دے رہے تو اس کے بھی ایک خاص قوانین ہوں گی جس کے وہ شخص پورا نہیں اتر رہا ہوگا، تو اس وجہ سے ہم اس کو اتھارٹی نہیں دے رہے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی من مانی کریں، من مانی نہیں چلے گی، بلکہ کیا ہوگا، ایک پرنسپل ہوگا اور پرنسپل کے تحت وہ کیا ہوگی، اتھارٹی ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو قومی اسمبلی جو ہے اس میں کم سے کم وزیر اعظم بننے کے لیے 172 ووٹ درکار ہوتے ہیں، تو جو شخص 172 ووٹ لے گا ہم اس کو کیا کریں گے، وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو کیا ہے، یہ ایک رولز میں لکھا ہوا ہے کہ 172 ووٹ لینا لازمی ہے، ہم اس کو کیا بنائیں گے، پھر وزیر اعظم وہ شخص بن جائے گا۔ اور جو دوسرا شخص ہے اس کے مقابلے میں کم ووٹ لے رہا ہے تو وہ کیا بنے گا، وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک شخص وزیر اعظم بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ ایک اصول کے تحت بن رہا ہے۔ اگر ایک شخص وزیر اعظم نہیں بن رہا تو کیوں نہیں بن رہا، وہ اس کا بھی ہم نے ایک اصول رکھا ہوا ہے، ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس کرائٹیریا پہ نہیں پورا اترے گا اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سی ٹائپس ہیں۔ جو پہلی ٹائپس ہے وہ ہمارے پاس ہے بیوروکریٹک اتھارٹی۔ یہ جو بیوروکریٹک اتھارٹی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس فارمل آفیسز میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو دفتر ہوتے ہیں سرکاری ان میں پائی جاتی ہے۔ فارمل کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ فارمل آفیسز یا فارمل اگر لا کہیں تو وہ ایسے لاز ہوتے ہیں یا ایسے آفس ہوتے ہیں جہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ریٹن فارم میں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ پھر یہ آگے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک اتھارٹی ہے یہ ایک لیگل اتھارٹی ہے، یعنی قانون نے یہ بنائی ہوتی ہے اور قانون اس چیز کو مانتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو قانون کیا کرتا ہے، حرکت میں آتا ہے اور اس شخص کو سزا یا جزا دیتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف اسٹیٹ پروٹیکٹ دس اتھارٹی، یہ ایک ریاست کا قانون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، اس اتھارٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اٹ از ان ریٹن ڈاکومنٹس، یعنی کہ اگر کسی بھی شخص کو ہم یہ اتھارٹی دے رہے ہیں تو پہلے ریٹن ڈاکومنٹس میں ہوگا، اور کوئی بھی شخص اگر وہ اپنی اتھارٹی کو کیا کرے گا، استعمال کرے گا تو وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹس میں استعمال کرے گا۔ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی شخص، اگر پولیس ہے کہ اس نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس کا وارنٹ نکالے گا، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوگا جس کے تحت وہ کیا کرے گی، کسی کو گرفتار کرے گی۔ یعنی کہ ہم نے اس کو کس شکل میں اختیار دیا، ریٹن ڈاکومنٹس کی شکل میں اس کو اختیار دیا، اور وہ ریٹن ڈاکومنٹس کی شکل میں اس اختیار کو استعمال کر رہا ہے۔ اس ٹریڈیشنل اتھارٹی، جو ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے اس میں ہمارے پاس یہ بلیف جو ہوتے ہیں، سیکرڈ نامز ہوتے ہیں اور جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ جو نامز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوشلی ایکسیپٹڈ بیہیویئر، آپ کا ایسا رویہ جس کو معاشرہ قبول کرے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ ڈھول نہیں بجانا، گانے نہیں لگانے۔ اسی طرح اگر آپ شادی پہ جا رہے ہیں تو آپ نے گندے کپڑے پہن کے نہیں جانا، اس کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایسا رویہ جس کو معاشرہ ایکسیپٹ کرے اس کو ہم نامز کہتے ہیں۔ جو ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے یہ ہمارے جو سیکرڈ نامز ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں یا بلیف ہوتی ہیں ان میں پائی جاتی ہے، جس کو ہر ایک کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے۔ اب ٹریڈیشنل کس طرح، یعنی کہ ایک ہسبینڈ ہے تو اس کی بیوی پہ کیا ہوتا ہے، جو شوہر ہوتا ہے اس کی اطاعت اس پہ لازمی ہوتی ہے، یعنی کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرمان برداری کرتی ہے۔ یہ ایک ٹریڈیشنل اتھارٹی ہے، یہ ایک ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے ہمارے آباء و اجداد سے ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ اس کے بعد جو ہے فادر کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے۔ گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے، فادر ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے کہ اتھارٹی کس کی ہوگی، سربراہ کون ہوگا، والد ہوگا۔ جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ کون کرے گا، والد کرے گا۔ پھر آتا ہے پیر صاحب، اگر کسی کا نام رکھنا ہو یا اور کوئی مشورہ کرنا ہو، نکاح وغیرہ پڑھوانا ہو تو وہاں پہ کس کی اتھارٹی ہوتی ہے، پیر صاحب کی اتھارٹی چلتی ہے۔ جو اگلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسمیٹک اتھارٹی۔ یہ ایک ایسے شخص کی اتھارٹی ہوتی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو، عقل مند زیادہ ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسا خاص نالج ہو یا طاقت ہو، تو اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کیا کی جاتی ہے، قدر کی جاتی ہے۔ جس طرح کے پیغمبر ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اس نے کیا کیا، چاند کے اس طرح انگلی کا اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کیے تھے،
تو یہ اس کی ایک انلمیٹڈ پاور تھی، جو کہ آج ایک عام انسان کی پاور نہیں ہے یہ۔ اسی طرح جو ہمارے پاس جو بریو سولجرز ہوتے ہیں، جو پولیٹیشین ہوتے ہیں، اور نیشنل ہیروز علامہ اقبال، قائد اعظم مولانا محمد علی جوہر، تو جو وہ اتھارٹی ہوتی ہے کرسمیٹک، یعنی کہ ایسے لوگوں کی اتھارٹی ہوتی ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرشمہ رکھا ہوتا ہے، تو ان کے اتھارٹی کو ہم کرسمیٹک اتھارٹی کہتے ہیں۔